میں غیروں کو کیا بولوں جب خود میں ہی اتنی کمیاں ہیں۔ آج بتائیے نہ افغانستان کو تو کھڑا ہونا چاہیے، افغانستان بھی نہیں کھڑا ہے، وہ تو خود مسلمان پر حملہ کرا، پاکستان پر۔ آخر یہود اور نصارہ کیا چاہتے تھے؟ امریکہ اور اسرائیل کیا چاہتا تھا؟ کہ مسلمان آپس میں لڑے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ پھر تم سوچ میں ہو، کس غلط فہمی ہو، جب اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا، اور جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے، قرآن نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تم اس کو جھگلاؤ، قرآن کو جس نے جھگلایا، پھر اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے ان قدموں، تم چلائے ہوئے ان باتوں کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہو، تب پھر تم ان نصارہ اور ان یہود کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ آج دولت چند دن کی ہے، یہ خوشیاں چند دن کی ہے، جب ایک دن قبر میں اترنا پڑے گا تب پھر وہاں سے لے کر حشر تک تم کو ذلت ہی ذلت۔ ابھی زندگی میں تو اس سلمان کو تو ذلت مل ہی رہی ہے، دنیا کے ہر حکمران جتنے مسلمان ہیں ان کو ذلت مل ہی رہی ہے۔ لاکھ تمہارے پاس دولت ہو، لاکھ عیاشیاں کریے ہو، لاکھ تمہارے پاس خوشیاں ہو، لیکن تمہارے اندر اللہ نے خوشی وہ سکون نہیں رکھا ہوگا۔ میرا یہ دل کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر جتنے حکمران ہیں غدار، تمہارے اندر سینوں کے اندر قسم کھانا کہ میرے اندر سکون ہے، نہیں سکون ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے 20 کروڑ مسلمان کا بددعا تمہارے ساتھ ہے، اور انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں کا دعا ایران اور فلسطین کے ساتھ ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کہ جیسے ان کے بموں اور بارودوں کو، ایران کے بارودوں کو کوئی، جیسے کہ کوئی فرشتہ گرا رہا ہو اسرائیل پر، امریکہ پر۔ اللہ اکبر! اتنی تابڑتوڑ حملے، امریکہ نے اتنے فورس، اتنے پیسے خرچ کر دیے ان کو روکنے کے لیے، لیکن نہیں، جو خود کو سپر پاور کرتا تھا۔ مسلمانوں دیکھ لو، آج اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ لو، سپر پاور صرف اللہ ہے، اللہ ہے، جو اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یعنی کہ کس سے؟ صبر اور نماز۔ جب صبر کرو گے تب اللہ ہی ہے، تو صبر والوں کے ساتھ اللہ، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ نماز جب پڑھنے جاؤ گے کس سے دعا مانگو گے؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ مدد کرنے والا، ہر چیز وہی ہے، وہ بنانے والا ہے، وہی مٹانے والا ہے۔ وہ چاہے تو بنا دے، وہ چاہے بگاڑ دے۔ وہ فقیر کو بادشاہ بنانے میں قادر ہے، وہ بادشاہ کو فقیر بنانے میں قادر ہے۔ اس کے باتوں کو جھٹلاؤ گے تو زندگی بھی ذلت بھری ہوگی اور آخرت بھی ذلت بھری ہوگی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج مجھے تو اب یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ سید آیت اللہ خامنہ ای صاحب اب نہیں ہیں۔ وہ شیر دل نے یہ کہہ دیا جب ایران کے آرمی نے کہا کہ آپ کے لیے ایک سرکشت جگہ کا انتظام ہو چکا ہے، تو جانتے ہو آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے کیا جواب دیا؟ اگر تم میرے ایران کے 90 ملین مسلمانوں کو سرکشت جگہ پہ لے کے جا سکو تو ہی میں چلوں گا۔ بتاؤ، وہ 86 سال کا شیر ڈرا نہیں؟ بتا دیا اس نے کہ علی والے میدان میں لڑتے ہیں، ڈرتے نہیں، نہ بھاگتے ہیں۔ اور وہ اسرائیل جو بہت پاورفل کہتا تھا، جس کو یہ کچھ انڈیا کے انبھکت، جو ہمارے مودی جی خود اس کو فادر لینڈ کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیا مودی جی، امید نہیں تھی آپ سے۔ وہ آج اسرائیل اپنا دیش چھوڑ کر کے ایک سرکشت جگہ پہ جا چکا ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے دیش واسیوں کو۔ اب وہیں ہمارے رہبر، زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو بڑے تکلیف میں ہوتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یاد کرتے تھے پوری امت کے مسلمانوں کو، پوری امت
جتنے مسلمان حکمران ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ اور مسلمانوں کی بے شمار لعنت ان مسلمان حکمرانوں کو جو ان کے حق میں نہیں بولے۔